نبی اکرم شفیع آدم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ہجاء المشرکین. وبه قال حدثنا محمد بن قال اخبرنا عبدة قال اخبرنا هشام بن عروة نبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في هجاء المشركين فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكيف بنسبي فقال حسان والله وسلمنا منهم كما تصل الشارة من الذين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ شعر و شاعری کے سلسلے میں حدیثوں کو جمع فرما رہے ہیں. بسا اوقات اشعار میں بات کو بہت جلدی سمجھا دینے کی بات ہوتی ہے، سامنے والا بات جلدی سمجھتا ہے. تو یہاں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ صحابہ میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور شاعر تھے. اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ صرف حسان بن ثابت ہی وہ صحابی ہیں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے مسجد نبوی میں نبی علیہ السلام کے سامنے نبی علیہ السلام کے منبر پر اشعار پڑھے. نبی علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی کو یہ فضیلت نہیں ہے کہ وہ منبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر چڑھے ہوں سوائے حسان بن ثابت. ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ کیا میں مشرکین کے خلاف میں اشعار پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حسان تم مشرکین مکہ کے خلاف اشعار پڑھو گے تو میرے خاندان کے لوگ بھی تو اس میں ہیں، ان کو کیا کریں گے آپ؟ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جی یا رسول اللہ آپ کو میں ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال کو نکال لیتے. ان اشعار میں آپ کا تصور بھی نہیں آئے گا. صرف وہ اشعار مشرکین مکہ کے ہجوں میں ہی ہو سکتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھو. فرماتے ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت استأذن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگا فی ہجاء المشرکین مشرکوں کے ہجوں میں یعنی ان کی مذمت میں ان کی برائی میں اشعار پڑھنے کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکیف بنسبی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نسب کا کیا ہوگا، میں بھی تو اسی میں ہوں، انہی کے خاندان میں. فقال حسان حضرت حسان بن ثابت نے فرمایا لا سلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین. میں آپ کو اس طرح سے نکال لوں گا جیسے بال کو آٹے سے نکال لیتے. وبه قال حدثني أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي إحسان أخبره أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة يذكر النبي صلى الله تعالى يقول إن أخلك لا يقول الرفث يعني بذلك ابن رواحة. فقال قلنا رسول الله صلى الله تعالى يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى قلوبنا بموقنا من أن ما فيها باقع يبيت يجافي جنبه في فراشه إذا استثقلت للكافرين مضاجع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں میں تو بتایا 4-5 تھے جو بڑے مشہور شاعر تھے. اس میں سے حسان بن ثابت صف اول میں تھے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہترین شاعر تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ ایک ایسا شاعر ہے جو گمراہ نہیں، یعنی اس کے اشعار سے آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا.
اس کے اشعار بالکل درست اور فٹ ہوتے ہیں۔ دیکھو سنو، نبی علیہ السلام سناتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کے اشعار، فرماتے ہیں سمع ابا ہریرہ رضی اللہ فی قصصہ یذکر النبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان اخلکم لا یقول الرفث، تمہارا ایک بھائی ہے جو غلط بات نہیں بولتا ہے، یعنی بذالک ابن رواحہ، اس سے مراد نبی علیہ السلام کی عبداللہ بن رواحہ جو پہلے بیعت کرنے والوں میں سے تھے۔ قال، انہوں نے اشعار پڑھا فینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع، ہمارے درمیان حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور وہ ایسے روشن ہے جیسے صبح روشن ہوتی ہے، سویرا سویرا کیسا رونما اور روشن ہوتا ہے ویسے ہی یہ بھی روشن ہے۔ ارانا الہدی بعد العمی، انہوں نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا گمراہی کے بعد، ہم لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ فقلوبنا بہ موقنہ، اب ہمارے قلوب ان کی باتوں پر پکا یقین کیے ہوئے ہیں، ان ما قال واقع، جو کچھ نبی علیہ السلام فرمائیں گے وہ بالکل ہو کر رہنے والا۔ 1500 سال ہو گئے، اس زمانے میں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا یہ سب ہوگا، آج ہو بہو ہو رہا۔ جو فرمایا نبی علیہ السلام نے، کہا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، تو وہ علامت سب ہو رہی ہے۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے ہیں اور اپنے پہلو کو بستر سے دور رکھتے ہیں، یعنی عبادت میں لگتے ہیں، کب وہ جبکہ کافر مزے کی نیند سوتے ہیں۔ یہ اشعار ہے، چونکہ شعر و شاعری کا بیان ہے تو اشعار کو بیان فرماتے ہیں۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن ابي الزهري قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب بن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع حسان بن ثابت الانصاري يستشير ابا هريره فيقول يا ابا هريره نشدتك الله هل سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يا حسان اجب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ايده بروح القدس فقال ابو هريره رضي الله تعالى نعم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی میں سے اور عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے بیٹے یہ حدیث بیان فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حسان بن ثابت سے سنے ہیں، جس کی گواہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں۔ حسان بن ثابت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر بتاؤ، میرے بارے میں تم نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے کہ نہیں ہے؟ کہا بالکل سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی شان میں یہ فرمایا حسان بن ثابت کی تائید مدد اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل قدس کے ذریعے سے کراتے ہیں۔ حسان بن ثابت جب اشعار بولنا شروع کرتے ہیں، جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ پوری مدد کرے حسان بن ثابت کی، کب وہ اشعار پڑھنے۔ فرماتے ہیں یقول یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ نشدتک اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا حسان اجب عن رسول اللہ، حسان دیکھو کفار میرے خلاف بولتے ہیں تو تم کو جواب دو، یہ سنے ہیں کہ نہیں سنے؟ فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ تو حسان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے بالکل میں نے سنا ہے۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان اهجم او قال هاجم وجبريل معك، یہ دوسرے صحابی ہیں براء بن عازب، وہ حدیث بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا حسان
مشرکوں کی مذمت میں اشعار پڑھو، جبرائیل تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، اور جبریل معک۔ فرمایا قال علی حسان، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت حسان بن ثابت سے اہجرہم، یا فرمایا احاجہم، یعنی تم مشرکین مکہ کے مذمت میں برائی میں اشعار پڑھو، وجبریل معک، حضرت جبریل تمہارے ساتھ ساتھ۔ تو اشعار غلط نہیں ہے، برا نہیں ہے، سننا اچھی چیز ہے، لیکن اشعار میں اتنا لگ جانا، آدمی کو ذکر سے، تلاوت سے، طاعت سے روک دے، ہٹا دے، یہ گناہ، اتنا حد درجہ اس میں لگنا نہیں، تبھی بشاشت رہی، سنانا ہوا، کوئی بات نہیں، جیسے کہ حدیثوں کو بیان فرمایا۔ باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان اشیاء حتی یصدہ عن ذکر اللہ والعلم والقرآن۔ یہ باب اس بات میں ہے کہ انسان پر شعر و شاعری غالب ہو جائے، یہاں تک کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، علم سیکھنے سکھانے سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے روک دے۔ علم کے سیکھنے کے سکھانے کے موقع پر اس میں لگنا ہے، تلاوت کے موقع پر تلاوت میں لگنا ہے، ذکر اللہ کے موقع پر ذکر اللہ میں لگنا ہے، شعر و شاعری میں لگ کر ان میں سے کسی میں بھی کمی کوتاہی ہوئی تو انتہائی بری بات ہے۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لیم یتلی جوف احدکم قیئا خیر له من ان یمتلی شعرا، یعنی وہ شعر و شاعری جس سے ذکر میں، تلاوت میں، یہ عام طور سے جو مشاعرہ ہوتا ہے، کبھی کبھی 12، 1، 2 تک بھی ہوتا ہے، اس مشاعرے میں شرکت کر کے فجر کی نماز ضائع ہوئی تو پورا کا پورا وبال ہے۔ ہاں، اس مشاعرے میں جہاں شرکت کرنے کے بعد اور وہاں بھی بیہودہ مشاعرہ نہ ہو، بالکل صحیح ہو، غلط قسم کی باتیں، بے حیائی کی باتیں اس قسم کی نہ ہو، اس میں طبلہ وغیرہ نہ ہو، عورتیں کی شرکت نہ ہو، ساری شرطوں کے ساتھ اس میں شرکت کرے اور فجر کی نماز بھی پڑھے، تب تو اجازت ملے گی، نیکی کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ شعر و شاعری، وہ مشاعرہ جس کی وجہ سے دین سے غفلت پیدا کر دے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں قے جمع ہو جائے۔ قے جسے ہر آدمی ناگوار، حالانکہ اپنا ہی قے ہوتا ہے لیکن اسے بھی ناگواری سے اسے برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پیٹ میں قے کا بھر جانا بہتر ہے آدمی کے شعر و شاعری میں لگ کر علم، ذکر، تلاوت سے غافل ہو جائے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام لیمتلی جوف احدکم قیئا، کسی کا پیٹ قے سے بھر جائے، بہتر ہے کہ اس کا پیٹ شعر و شاعری میں لگ جائے، یعنی اوقات اس کے شعر و شاعری ہی میں لگانا ہے۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليمتلي جوف الرجل قيا حتى يريه خير من ان يمتلي شعرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پیٹ قے سے بھر جائے، یہ بہتر ہے کہ اس کا پیٹ بھر جائے شعر و شاعری سے۔ اب یہاں سے امام بخاری علیہ الرحمہ بعض الفاظ جو عرب میں استعمال ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کے جو ڈکشنری معنی ہوتا ہے وہ بد دعا کیا، لیکن وہ بد دعا کے طور پر استعمال نہیں کرتے ہیں، ویسے ہی بولتے ہیں۔ جیسے تریبت یدک حدیث میں آتا ہے، تیرا ہاتھ کٹ جائے، تیرا ہاتھ ستیہ ناش ہو جائے، رغیبہ انفی، تیرے ناک خاک آلود ہو، تیری ماں تجھ پر روئے، اس قسم کے الفاظ ہیں، لیکن اس سے بد دعا مقصود نہیں۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی وہ ایام جاہلیت میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے ویسے ہی
اس کو نبی علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا ہے. یہاں سے اس کو بیان دیں. سب سے پہلے باب قول نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تریبت یمین اقرا حلقہ، یہ 3 قسم کے الفاظ کی حدیثیں آتی ہیں. نمبر 1 تریبت یدا، تریبت یمین ہوگا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، لفظی معنی ڈکشنری معنی، لیکن اس سے بد دعا مقصود نہیں ہے، ویسے پیار سے بول دیتے ہیں. اقرا، اقرا کا معنی ہے تجھ پر کوئی مصیبت آ جائے، تجھے کوئی زخم لگے. حلقہ، حلقہ کا معنی ہے تیرے حلق میں تیر لگے. یہ الفاظ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے خطاب کیا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے، لیکن اس سے بد دعا مقصود نہیں ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس وقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن أفلا أقل لأبي القعيس استأذن لي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله ما لا آذن له حتى استأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن أخا بالقعيس ليس هو أرزعني ولكن أرزعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرزعني لكن أرزعتني امرأته وقال إذن لي فإنه عمك تربت يمينك. قال روى فبذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. ایک صحابی ہیں افلح اور ایک صحابی ہیں ابو القعیس، دونوں سگے بھائی ہیں. ابو القعیس کی بیوی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں دودھ پلائی، تو گویا ابو القعیس کی بیٹی ہو گئی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو قعیس ہو گئے رضاعی باپ. دودھ پلانے سے ایک عورت دودھ پلاتی تو اس کا شوہر باپ ہو جاتا ہے اور وہ ماں ہو جاتی ہے، جیسے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہیں. اب جو عورت دودھ پلاتی ہیں ان کے بیٹے بھائی بھائی ہو جاتے ہیں، جیسے حضرت شیمہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضاعی بہن ہو گئے. اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رضاعی باپ ہو جائیں گے. اگر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیور جھیٹ اگر ہوتے تو وہ نبی علیہ السلام کے لیے چچا و تایا ہو جاتے. اسی طرح ابو القعیس کی بیوی جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا ہے تو ابو القعیس کے بھائی افلاح ان کے چچا ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے غزوہ خیبر میں سن 6 ہجری میں. پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد حضرت افلاح آئے، اجازت مانگا تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھایا میں اس وقت تک تمہارے سامنے نہیں آؤں گی اور تم کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ معلوم نہ کر لوں. قسم کھا کر یہ بتایا. اتنے میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ افلاح ابھی آئے تھے، اندر آنے کی اجازت مانگا تو میں نے انہیں اجازت نہیں دیا. قسم کھا کر یہ کہا جب تک میں آپ سے یہ مسئلہ معلوم نہیں کر لوں گی تم کو میں اجازت نہیں دوں گی، اس لیے کہ مجھے جو دودھ پلایا ہے ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے، ابو القعیس نے مجھے دودھ نہیں پلایا ہے. آپ غور سے سن رہے ہیں میری بات. حضرت ام المومنین رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو القعیس نے مجھے دودھ نہیں پلایا ہے بلکہ ان کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا ہے. تو افلاح کے لیے مجھے پردہ کرنا ضروری محسوس ہوتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو، تریبت یمینک. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے نبی علیہ السلام بول رہے ہیں تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو.
مٹی میں ملے، یہ بتانا ہے امام بخاری۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے یہ بول کر یہ کہا، اے عائشہ وہ تو تمہارے چچا ہو گئے، ابو القعیس تمہارے ابا ہو گئے رضائی، تو وہ رضائی چچا ہو گئے، چچا سے پردہ کیسے؟ پردہ نہیں ہے، اجازت دو ان سے، ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں، یہ فرمایا۔ اس پوری حدیث کو سنا کر ایک بات ہی بتانا ہے نبی علیہ السلام کی، کہ نبی علیہ السلام نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاف صاف یہ فرمایا، تربت یمینک۔ اب اس سے بد دعا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ پیار سے وہ بولتے ہیں، عرب بولتے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے ہیں الفاظ جو استعمال میں، لیکن کسی کے ذہن میں اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، نہیں جاتا ہے، ویسے ہی بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ قالت ان افلح اقل ابی القعیس، افلح ایک صحابی کا نام ہے جو ابو القعیس کے بھائی ہیں، استاذن علیہ بعدما انزل الحجاب، میرے پاس آنے کی اجازت مانگا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد، فقلت میں نے کہا واللہ لا آذن لکم، میں ہرگز تمہیں اجازت نہیں دوں گی، حتی استاذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں نبی علیہ السلام سے اجازت نہ لے لوں، فإن أخا أبي قعيس ليس هو أرضعني، ابو القعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا ہے، ولیکن ارضعتنی امرأۃ ابی القعیس، ابو القعیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا۔ فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فا جو عربی میں بڑا معنی رکھتا ہے، اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، اس کا معنی ہے، فا کا معنی ہے اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام سے کہا ان الرجل لیس هو ارضعنی، یہ افلاں نے مجھے دودھ نہیں پلایا ہے، ولیکن ارضعتنی امرأتہ، لیکن ابو القعیس کی بیوی نے مجھے دودھ پلایا۔ قال اذن لی لہو، حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ انہیں اجازت دے دو، فإنہ عمک، وہ تمہارے چچا ہیں، تربت یمینک، یہ تربت یمینک، تمہارا دائیں ہاتھ خاک آلود ہو۔ قال عروہ، حضرت عروہ فرماتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے ہیں حضرت اسماء کے بیٹے، فبذالک کانت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقول حرموا من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے جو جو رشتے حرام ہوتے ہیں دودھ پینے سے بھی وہ رشتے سے حرام ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا۔ یہ حدیث مشہور ہے، یعنی جو جو نسب میں حرام ہے وہ سب کے سب دودھ پینے سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسا ابھی میں مثال دے کر بتایا، جو عورت دودھ پلا دے اس کا شوہر باپ ہو جاتا ہے، اس کا بھائی چچا تایا ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے بھائی ہو جاتے ہیں، اس کی بیٹی بہن ہو جاتی ہے، اس کے نانا دادا اس کے بھی نانا دادا ہو جاتے ہیں، سب ہو جاتے ہیں صرف دودھ ایک بار پلانے سے، چاہے وہ جتنا بھی پی لے۔ وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أراد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن ينفر فرأى صفية على باب خبائها كعيبة حزينة لأن حاضت، فقال أقرأ حلق لغة لقريش إنك لا حابستنا، ثم قال أكنت حفظت يوم النهر؟ قال طوافا، قالت نعم، قال فانفري إذن۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، بیوی میں سے ایک بیوی، ازواج مطہرات میں سے ایک حضرت صفیہ بھی، حجۃ الوداع ایک ہی حج کیا نبی علیہ السلام نے۔ جب روانگی کا وقت تھا تو وہ آ کر رو رہے ہیں، چہرہ اتارے ہوئے ہیں، اداس ہیں، اور اشارے سے نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ میں تو ناپاک ہو گئی ہوں۔ اب سارے طواف کر کے جا رہے ہیں، اس کو طواف وداع بولتے ہیں۔ طواف زیارت فرض ہے، طواف وداع۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا، پوچھے کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے یہ کہا، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے استعمال فرمایا اقرا، تو زخم خوردہ ہو جا، حلقہ تیرے حلق میں تیر لگ جا،
یہ معنی ہے، لفظی معنی تو یہ ہے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے صفیہ، جو ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طواف زیارت بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کہا وہ تو کر لیے، تب چل ہمارے ساتھ۔ تو معلوم یہ ہوا اگر طواف زیارت کے بعد کوئی عورت حائضہ ہو جائے اور اسے وقت نہ ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، آسانی سے واپس آ سکتی ہے، طواف وداع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حج کا مسائل میں سے ہیں، اس وقت میں وہ معلوم کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اراد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کے بعد کوچ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فرآ صفیۃ علی باب قبائیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ٹینٹ ہے، ٹینٹ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہم زدہ کھڑی ہوئی، لأنہا حاضت، اس لیے کہ وہ ناپاک ہو گئی ہے۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اقرا حلقہ، اقرا کا معنی زخم خوردہ ہو جا، حلقہ کا معنی تیر تیرے گلے میں لگ جا، لیکن یہ لغتاً اس کا معنی مراد نہیں ہے، بد دعا نہیں ہے، ایسا عرب میں استعمال ویسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ آگے فرمایا انکی لحابستنا، ایسا معلوم ہوتا ہے تو ہم کو روک دے گی سفر سے۔ فوراً نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اکنتی افضتی یوم النحر، 10ویں ذی الحجہ کو طواف زیارت کیا کہ نہیں کیا؟ جی یا رسول اللہ، وہ تو کر لی، اس کے بعد میں حاجزہ ہوئی، اب آپ پوچھ رہے ہیں یعنی الطواف زیارہ۔ قالت نعم، وہ تو قال فانفری اذن، تب تو چلو ہمارے ساتھ، اب کوئی ضرورت ہے، چلو ہم جائیں گے، اب تمہاری انتظاری میں ہم رکیں گے نہیں۔ نبی علیہ السلام 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے پار ہو گیا، کوچ کر کے 13 ذی الحجہ تک ہی نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں مینا میں رہے۔ آگے بھی حدیث آ رہی ہے اسی قسم کی ہے، یعنی یہاں سے تقریباً وہی حدیث آ رہی ہیں 2-4، جس میں وہ الفاظ جو عام طور سے استعمال کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے اسے استعمال فرمایا ہے، بس اتنا ہی بتانا ہے۔ شعر و شاعری کا من اوپر سے ختم ہو چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔